بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفرتی سشانت سنہا کو انٹرویو دیتے ہوئے مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ العالیہ کا اسد الدین اویسی کے خلاف الزامات، صدر جمعیت علماء کے بیان پر شدید تنقیدوں کا سلسلہ جاری۔ ناظرین و سامعین، تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی مولانا محمود مدنی صاحب کے حالیہ انٹرویو پر کوئی مناسب رائے رکھتے ہوں تو اسے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے، مگر گزارش ہے کہ ہر دو شخصیات یعنی اسد الدین اویسی صاحب ہوں یا مولانا محمود مدنی صاحب، کسی سے بھی متعلق ایسے جملے لکھنے سے گریز کریں جس سے آپ کی اپنی شخصیت مجروح نظر آئے۔ تفصیلات کے مطابق صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک مرتبہ پھر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے گودی میڈیا کے نفرتی اینکر سشانت سنہا کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک موقع پر اسد الدین اویسی کے خلاف انتہائی سخت تبصرے کیے۔ انٹرویو میں مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ نے کہا کہ وہ اویسی کی سیاست سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان پر تقسیم کی سیاست کرنے کا الزام عائد کیا۔ مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ العالیہ کے اس انٹرویو پر بہت سے لوگوں کی طرف سے شدید تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ تنقید کرنے والے لوگوں نے کہا ہے کہ مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ نے اسد الدین اویسی کی سیاست پر تو خوب تبصرے کیے، لیکن انہوں نے حالیہ پارلیمنٹ انتخابات کے دوران مودی کی جانب سے کی گئی متعدد مسلم مخالف تقاریر کا ذکر نہیں کیا۔ مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ العالیہ کا اپنے انٹرویو میں کہنا تھا کہ میں اسد الدین اویسی صاحب سے 100% اختلاف کرتا ہوں کیونکہ ان کی سیاسی حکمت عملی بانٹنے والی سیاست کو مضبوط کرتی ہے۔ اسد الدین اویسی کی سیاست سے اسد اویسی کو کچھ فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسد الدین اویسی کے پیچھے تالی بجانے والوں کی بھیڑ ہے وہ پاگل لوگوں کی بھیڑ ہے۔ مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ العالیہ کے خلاف تنقیدی تبصروں میں کہا گیا ہے کہ سشانت سنہا پورے انٹرویو میں غلط اعداد و شمار پیش کرتا رہا اور مودی حکومت کی خوب جم کر تعریف کی اور کانگریس کو کوستے رہے، لیکن مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ العالیہ جو لگتا ہے کہ انٹرویو سے قبل پوری تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے، انہوں نے سشانت سنہا کو مناسب جواب نہیں دیا۔ تنقیدی تبصروں میں کہا گیا ہے کہ ایک موقع پر تو مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ العالیہ سشانت سنہا کے چکر میں آ کر یہاں تک کہہ گئے کہ مودی حکومت میں مسلمان زیادہ محفوظ ہیں۔ تنقیدی تبصروں میں کہا گیا ہے کہ مولانا محمود مدنی نے اس موقع پر گجرات فسادات کو بھلا دیا۔ انہوں نے پورے انٹرویو میں مولانا محمد کلیم صدیقی، مولانا عمر گوتم اور دیگر کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے گجرات فسادات کا ذکر نہیں کیا، دہلی فسادات کا ذکر نہیں کیا، ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے کی جا رہی مسلم مخالف مہم، ہندوتوا لیڈروں کی جانب سے کی جا رہی اشتعال انگیزی کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تنقیدی تبصروں میں کہا گیا ہے کہ مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے صرف مسلمانوں کے گھروں پر کی گئی بلڈوزر کارروائیوں پر بھی کچھ نہیں کہا۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی دوران سمیع اللہ خان کا ایک تجزیہ بھی سامنے آیا ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کل رات سے محتاط انداز میں 50 سے زائد لوگوں نے مجھے مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ کا یہ ویڈیو بھیج کر میری رائے معلوم کی ہے۔ ویڈیو میں محترم مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ سشانت سنہا کو انٹرویو دے رہے ہیں، جس میں انہوں نے اسد الدین اویسی کے متعلق کہا ہے کہ میں اسد اویسی صاحب سے 100% اختلاف کرتا ہوں کیونکہ ان کی سیاسی حکمت عملی بانٹنے والی سیاست کو مضبوط کرتی ہے۔ اسد اویسی کی سیاست سے اسد اویسی کو کچھ فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو غالباً بھاجپا کو اویسی سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو اسد اویسی کے پیچھے تالی بجانے والوں کی بھیڑ ہے وہ پاگل لوگوں کی بھیڑ ہے، ایسی ہی بھیڑ اس طرف بھی ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسد اویسی کو لوگ اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں، مسلمان ان کی طرح نہیں سوچتے ہیں۔ دیکھیں اتر پردیش میں وہ آئے تھے، انہیں کتنے ووٹ مل گئے، لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا، وہ بس بول کر فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو بولنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ اسد اویسی ابھی تلنگانہ کے انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے، کتنی زور و شور سے کھڑے ہوئے تھے، لیکن کیا حیدرآباد کے علاوہ کہیں بھی وہ ووٹ دلوا سکے؟ ہم تو بہت پہلے سے اسد اویسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہیں یعنی حیدرآباد میں ہی رہی، لیکن وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں اس بات کو۔ سشانت سنہا نے کہا کہ اسد اویسی کے بیانات بھڑکاؤ ہوتے ہیں، تو اس پر مولانا محمود مدنی صاحب نے تائید کی اور کہا کہ اسد اویسی کے بیانات نامناسب اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کو ان سے بچنے کے لیے کہتے ہیں۔
سمیع اللہ خان اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بیان جمعیت علماء ہند کے چیف محترم حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم کا ہے، جو انہوں نے سشانت سنہا کے انٹرویو میں دیا ہے۔ ان کے احترام کے ساتھ میں اس بیان پر یہاں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ سمیع اللہ خان لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مجھے اس بات پر ہی اختلاف ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب کو اتنے زیادہ نفرتی اور مسلم دشمن ریکارڈ رکھنے والے سشانت سنہا کے پروگرام میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ اتنا ذلیل مودی بخت صحافی ہے کہ اس کے برابر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نمبر 2، سشانت نے اکبر اویسی کے 15 منٹ والے بیان کا الزام اسد اویسی پر لگا دیا۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ یہ بیان تو اکبر اویسی کا ہے، پھر اس کو اسد اویسی کے سر ڈالنے کا کیا جواز؟ مولانا محمود مدنی کو اس غلط بات کی تردید کرنا چاہیے تھی۔ نمبر 3، سمیع اللہ خان لکھتے ہیں کہ محترم مولانا محمود مدنی صاحب کا کہنا ہے کہ اسد اویسی کی سیاست سے دوسروں کو یعنی کہ بھاجپا کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے انہیں حیدرآباد تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ تو اس پر میرا سوال ہے کہ اب تو سنگھ پریوار اور بھاجپا ہمارے مسلمان ہونے کا بھی فائدہ اٹھانے لگے ہیں، تو کیا ہم اسلام چھوڑ دیں؟ جبکہ ہماری نظر میں مسئلے کی جڑ پر نگاہ ہونی چاہیے کہ بھاجپا مسلمانوں کا نام لے کر فائدہ کیسے اٹھاتی ہے۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے ڈراتی ہے اور مسلمانوں کے نام پر بھڑکاتی ہے، تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ یہ تو بھاجپا اور RSS کے بہکاوے اور پروپیگنڈے کا شکار ہونے والے ہندوؤں کی بے وقوفی ہے۔ کسی کی بے وقوفی کے لیے اسد اویسی اپنا سیاسی کیریئر کیوں محدود کر دیں، جبکہ ہندوؤں کی یہ بے وقوفی مسلمانوں کی جان کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ہر دن حملہ ہو رہا ہے۔ سمیع اللہ خان نمبر 4 میں لکھتے ہیں کہ محمود مدنی صاحب نے فرمایا کہ اسد اویسی کے بیانات بھڑکاؤ اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ یہ بات مجھے صحیح نہیں لگتی، کیونکہ ان کے بیانات سے آج تک کسی ایک فساد یا دنگے کی واردات رونما نہیں ہوئی ہے۔ البتہ نریندر مودی، امت شاہ اور یوگی آدتیہ ناتھ جیسے ہندوتواتی سیاستدانوں کے مسلم دشمن بھڑکاؤ بیانات کی وجہ سے کتنا کچھ مسلمانوں کے خلاف ہو چکا ہے۔ کیا یہ سشانت سنہا مودی، یوگی اور شاہ کے بیانات کو بھڑکاؤ کہے گا؟ لیکن اویسی کے بیانات سے مسلمانوں میں اپنی سیاسی قوت اور سیاسی اتحاد کا شعور بیدار ہو رہا ہے، تو اسے آپ بھڑکاؤ بیان کہہ رہے ہیں۔ کیا مولانا صاحب مودی، یوگی اور امت شاہ کو دنگے بھڑکانے والا کہیں گے، جو کہ حقیقت بھی ہے؟ اسد اویسی سے کچھ چیزوں میں اختلاف رائے مجھے بھی ہے، لیکن میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ انہیں بھاجپا کا ایجنٹ سمجھنا یا بھاجپا کو فائدہ پہنچانے والا سمجھنا یہ غیر حقیقی الزام ہے۔ نیز اسد اویسی کی حد تک یہ الزام بالکل غلط ہے کہ ان کے بیانات بھڑکاؤ ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء بارہا اسد اویسی جیسے مسلم سیاستدانوں کی تردید کرتے ہیں، جبکہ آج کے دور میں ہر دن اس ضرورت کا احساس شدید تر ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی سیاسی قوت اور سیاسی اتحاد ہندوتوا زرد جمہوریت میں مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل ہے، ورنہ وہ مارے جاتے رہیں گے اور ایسے مارے جاتے رہیں گے کہ کوئی ان کی آواز بھی نہیں اٹھائے گا۔ سمیع اللہ خان لکھتے ہیں کہ پہلے بھی جمعیت علماء نے ہی مسلمانوں کو سیاست سے الگ کیا تھا، اور آج بھی جمعیت کی یہی پالیسی ہے کہ مسلمان بھارت میں علیحدہ سیاسی قوت نہ بنیں۔ جمعیت کی اس پالیسی کے پیچھے یقیناً ان کے اپنے نظریات اور اندازے ہوں گے، لیکن تاریخ و نظریات اور اس ملک کے حالات کا ادنیٰ سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پالیسی مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، نہ ہی دستاویزات اس کی تائید کرتے ہیں کہ اس پالیسی نے مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے، بلکہ مسلمان سیاسی طور پر اپاہج ہو چکا ہے۔ جس سیکولر ہندو پارٹیوں کی طرف جمعیت علماء نے مسلمانوں کو بھیجا، انہوں نے مسلمانوں کا صرف استحصال کیا اور اپنا بدترین سیاسی غلام سمجھا ہوا ہے۔ آج بھی کانگریس اور انڈیا الائنس مسلمانوں کا ووٹ اسی طرح ہضم کرتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لیتے، لیکن یہ لوگ مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی بھی ختم کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر ہندوتوا مظالم کے خلاف آواز تک نہیں اٹھاتے۔ ایسے میں اگر مسلمان فطری اور نفسیاتی طور پر اویسی کے پیچھے نہ جائے تو کیا کرے؟ اس نفسیات اور فطری احساس کو پاگل پن کہنا درست تعبیر نہیں ہے۔ سمیع اللہ خان آخر میں لکھتے ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مولانا محترم حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے اسد اویسی کے خلاف ایسا بیان سشانت سنہا جیسے مسلم دشمن ہندوتوادی اینکر کے پلیٹ فارم پر دیا۔ مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ وہ اپنی رائے پر نظر ثانی فرمائیں۔